چیک کر لیے اس کا خیال رکھنا بھیا. ٹھیک. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات حضرات، یہ سورہ ہجر کی آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے روزانہ آغاز گفتگو ہو رہا ہے. اس سال حالات کے پیش نظر موضوع اختیار کیا ہے تحفظ ذکر. بہرحال چند لوگوں میں صحیح، لیکن ذکر اہل بیت کا شرف کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہو رہا ہے. اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اس سے پہلے کی مجالس پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت میں اللہ نے قرآن یا کتاب یا کلام اللہ کا لفظ استعمال نہ کیا، بلکہ لفظ استعمال ہوا ذکر. ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں
اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عام طور پر علماء نے، مفسرین نے، مترجمین نے ذکر سے مراد قرآن لیا ہے، لہذا عام طور پر جب کوئی ذاکر یا خطیب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو سب سے پہلے ترجمہ اس انداز سے کرتا ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ لیکن جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مذہبی یا دینی کتاب ہو یا نہ ہو، تاریخ کی کتاب موجود ہو یا نہ ہو، تفسیر سے متعلق کوئی کتاب ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم ہر گھر میں قرآن مجید کا ایک نسخہ موجود رہتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہوگا جس کے گھر میں قرآن موجود نہ ہو۔ خاص طور سے ہمارے درمیان یعنی مومنین کے درمیان اور بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، بر صغیر میں یا یوں سمجھیں کہ اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں ان کے درمیان، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے ان کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ۔ میرے خیال میں ہر گھر میں جو قرآن آپ کے گھروں میں رکھا ہے اس میں زیادہ تر گھروں میں جو قرآن ہے وہ مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے شیعہ علماء گزرے جنہوں نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جس میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ کا، جنہوں نے فضائل اہل بیت قرآن کے حوالے سے اپنے ضمیمے میں خوب تحریر کی ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن ہر گھر میں زیادہ تر جو رکھا ہے وہ فرمان علی صاحب کا تحریر کیا ہوا قرآن رکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں جو آپ کے گھر میں رکھا ہے ترجمے کے ساتھ، تو فرمان علی صاحب نے ایک تو آیت کے نیچے اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، اور حاشیے پر یعنی ایک تو ترجمہ ہو گیا اور حاشیے پر یعنی سائیڈ میں انہوں نے حاشیے تحریر کیے ہیں۔ اس کو آپ حاشیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مختصر تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو انہوں نے حاشیے تحریر کیے ہیں اس میں انہوں نے بڑی کام کی باتیں تحریر کی۔ تو جہاں پر یہ آیت انہوں نے تحریر کی ہے، دیکھیں میں نے پوری وضاحت کر دی تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، تو جہاں پر یہ آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہاں پر انہوں نے جو حاشیہ تحریر کیا ہے جا کے دیکھیے گا تو انہوں نے اس حاشیے میں تحریر کیا ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے، اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ لیکن انہوں نے بعد میں لکھا کہ بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہاں پر ذکر سے مراد ذات رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیں قبلہ، ایک بہت بڑا فیصلہ اس وقت آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ انہوں نے لکھا ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے ذات رسول۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے یہ نہ سنا ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کے گھر ہی سے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ذکر سے مراد ذات رسول ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ذکر سے مراد ذات رسول ہے، اگر ذکر سے مراد ذات رسول ہے تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ساری بحثیں ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ پھر اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اگر دیکھیں دو چار والی بات ہے، اب اگر ذکر سے مراد قرآن ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور اگر ذکر سے مراد ذات رسول ہے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ہی ہیں اس محمد کے نازل کرنے والے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر، اور کیا ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد، یہی تو ترجمہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں
اگر کسی کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس کے علاوہ کچھ اور ترجمہ ہو سکتا ہے تو مجھے بتائے. اگر ذات رسول مراد ہے ذکر سے تو پھر یہی تو ترجمہ ہوگا کہ ہم ہی ہیں اس محمد کے، اس رسول کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم ہی ہیں اس محمد کے نازل کرنے والے، میں نہیں بلکہ ہم. کچھ غور کیا آپ نے؟ اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. یہ اس سے پہلے کی مجالس پہ جو میں نے محنت آپ کے سامنے کی وہ یہی بتانے کے لیے تو کی کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا وہاں وہاں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے یہ کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا. تو اب اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں ان کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں ان کی حفاظت کرنے والے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نزول رسول بھی کسی کے وسیلے سے ہے اور حفاظت رسول بھی کسی کے وسیلے سے. ہائے ہائے ہائے، سنا آپ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. نزول رسول بھی، قبلہ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، نزول رسول بھی کسی کے وسیلے سے ہے اور حفاظت رسول میں بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہے. اب آپ داد نہ دیں گے تو کہیں اور سے کوئی داد دینے کے لیے نہیں آئے گا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ارے بھیا، اب نزول رسول میں بھی کوئی وسیلہ اور حفاظت رسول میں بھی کوئی وسیلہ. اب سنیے، جن لوگوں کو اللہ نے نزول رسول کے لیے، نزول محمد کے لیے، نزول نور کے لیے وسیلہ بنایا، انہیں کہتے ہیں عبداللہ اور آمنہ. کیا سنا اس مجمع نے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. انہیں کہتے ہیں عبداللہ اور آمنہ. اور جن کو حفاظت رسول کے لیے وسیلہ بنایا انہیں کہتے ہیں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ نے کچھ غور کیا کہ بھائی نزول رسول بھی اللہ کا کام اور حفاظت رسول بھی. انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ باتیں میں اتحاد بین المومنین کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ نزول رسول میں کون وسیلہ؟ کہ نزول رسول میں عبداللہ اور آمنہ کو وسیلہ بنایا اور حفاظت رسول کے لیے جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب ابو طالب ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جن کا کام ہے حفاظت رسول کرنا. غور فرمانا، جن کا کام ہے حفاظت رسول کرنا. دیکھیں میری بات پختہ ہو جائے، آپ بھی سمجھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خالی خطابت نہیں ہے، یہ صرف ذاکری نہیں ہے جو میں نے کہہ دیا کہ اللہ حفاظت رسول ان کے ذریعے سے کر رہا ہے، بلکہ قرآن پڑھیے. خداوند عالم سورہ زحا میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا. وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ آپ یتیم تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ نے شاید بالکل توجہ نہ فرمائی کہ آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی. اب اگر پیغمبر یتیم ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کے رہنے لگتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی. اگر مسجد الحرام میں جا کے بیٹھ جاتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی. اگر بیت المقدس پہ جا کے رہنے لگتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی. اگر عیسیٰ کی طرح چرخ چہارم پہ اٹھا لیے جاتے تو سمجھ میں آتا کہ یتیم تھے، اللہ نے پناہ دی. لیکن جب اللہ کا رسول یتیم ہوا تو پناہ کہاں ملی؟ کہ ابو طالب کے گھر میں، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں. سن رہے ہیں آپ؟ ابو طالب کے گھر میں، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو وہ شخصیتیں ہیں جن کا مکان اللہ کا مکان ہے، جن کی امان اللہ کی امان. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے. 2 مہینے 8 دن انشاءاللہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے.
ذکر اہل بیت کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم 2 مہینے 8 دن ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے. 2 مہینے 8 دن کے بعد عید میلاد النبی. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. عید میلاد النبی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ کوئی کسی بھی تاریخ کو منائے. میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ 12 ایام میں، پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک 12 ایام میں رسول کسی دن دنیا میں آئے بھی اور دنیا سے چلے بھی گئے. دنیا سے چلے بھی گئے. ایک بہت باریک جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس ضرور کریں گے. بھائی انہوں نے حیات رسول کو سمجھنے کے لیے 12 ایام کو وسیلہ بنایا، ہم نے 12 امام کو وسیلہ بنایا. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. ان 12 دنوں میں رسول دنیا میں آئے بھی اور دنیا سے چلے بھی گئے. لیکن ہمیں معلوم ہے رسول دنیا میں کب آئے. ہم کو پتا ہے کہ رسول دنیا میں کب آئے. دیکھیے عزیزوں، میری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میری تاریخ پیدائش کیا ہے یہ میری مجلس سننے والے نہیں بتائیں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کل فیس بک کا زمانہ ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. لیکن شاید اس نزاکت کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ پیدائش اور ہوتی ہے اور اکثر حقیقی تاریخ پیدائش کو. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں مارک شیٹ پر لکھی ہوئی ڈیٹ آف برتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. حقیقی تاریخ پیدائش کیا ہے یہ میری مجلس سننے والے نہیں بتائیں گے. یہ میرے شہر کے لوگ نہیں بتائیں گے. یہ میرے پڑوسی نہیں بتائیں گے. کسی کو کیا پڑھی ہے جو یاد رکھے؟ کو سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کسی کو کیا پڑھی ہے جو یاد رکھے؟ میں نے کہا بھائی یہ میثم زیدی صاحب کے یہاں جا کے بیٹھتے ہیں، بڑے تعلقات ہیں، ان سے پوچھیں تو ان کا بتایا ہوا بھی مستند و معتبر نہیں سمجھا جائے گا. پھر کون بتائے گا؟ کہ میرے گھر والے. آپ کچھ غور کر رہے ہیں نہیں غور کر رہے ہیں؟ میرے گھر والے. اور اس پہ بھی میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے گھر والے اور میرے گھر والوں میں بھی زیادہ مستند اور معتبر میرے بزرگ. دیکھیں اللہ جانے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا. خدا کے لیے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہاں پر جو مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں یا میرے بیٹا ہے یا میرے بھتیجے ہے، کوئی بھی ہے، وہ اتنے معتبر نہیں ہیں. نہیں عزیزوں، جو میرے بزرگ ہیں وہ معتبر ہیں، وہ معتبر ہیں. یہی تو بات ہے نا. یہ بیٹھے ہوئے ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے خدا سلامت رکھے. میں نے کہا بھائی ان کے والد بتائیں گے. حقیقی تاریخ تو وہی بتا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی والدہ بتا سکتی ہیں، ان کے والد بتا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گھر کا بزرگ ہے وہ بتائے گا کہ ان کی حقیقی تاریخ پیدائش کیا ہے. اب سنیے عزیزوں، دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے، دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کو رسول کی تاریخ پیدائش اس لیے کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا، لیکن ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات محمد کے بزرگوں سے بہتر رہے. ان کے بزرگوں سے. لیکن بہرحال اس وقت یہ بحث نہیں ہے. کوئی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بنائے یا ہمارے جیسے 17 ربیع الاول کو پیغمبر کی آمد کا جشن منائے. میری طرف آپ متوجہ رہیں. وہ منائے یا ہم منائے. لیکن ایک جملہ بڑی قیامت کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عید میلاد النبی ہو یا ہمارا 17 ربیع الاول کا جشن ہو، یہ دونوں تاریخیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ کربلا میں حسین کامیاب ہوئے. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، یہ دونوں تاریخیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ کربلا میں حسین کامیاب ہوئے. آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں. ارے بھیا 2 مہینے 8 دن تک کربلا کا تذکرہ ہونے کے بعد، 2 مہینے 8 دن تک کربلا کا تذکرہ ہونے کے بعد اگر مسلمانوں کے اجتماع میں
یزید کے دادا ابو سفیان کا تذکرہ ہو تو یزید کامیاب ہوا، اور اگر حسین کے نانا محمد کا تذکرہ ہو، ایک صلوات اور پڑھے والے محمد وآل محمد۔ سن رہے آپ؟ اگر حسین کے نانا محمد کا تذکرہ ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کامیاب کون ہوا؟ کہ کامیاب امام حسین علیہ السلام ہو۔ لیکن آپ میری طرف متوجہ رہیں، قسم خدا کی عزیزوں، ہماری جان قربان کہ عید میلاد النبی سارے مسلمان مناتے ہیں، لیکن یہی مجلسیں ہیں پیغام دینے کے لیے، بتانے کے لیے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نہیں مناتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے والے محمد وآل محمد۔ جو مناتے ہیں، ارے بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ایک ہی تو کامن پرسنالٹی ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، آپ نے غور نہیں کیا۔ ایک ہی تو کامن پرسنالٹی ہے جس کی ولادت کا جشن وہ بھی مناتے ہیں اور ہم بھی مناتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے، ایک صلوات پڑھے والے محمد وآل محمد۔ آپ نے شاید اس جملے پر غور ہی نہیں کیا، میں کہاں لے کے آپ کو؟ باقی 13 رجب میں ہم اکیلے، 3 شعبان میں ہم اکیلے، 15 رمضان کو ہم اکیلے، ہر تاریخ کو ہم اکیلے جشن ولادت بنا رہے ہیں، اکیلے جشن ولادت بنا رہے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کوئی اور جشن ولادت نہیں منا رہا ہے، خالی ہم ہی جشن ولادت منا رہے ہیں، کوئی اور جشن ولادت منانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، ہم منا رہے ہیں۔ وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ رسول کا جشن ولادت تو سب منا رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے ان کو جو ایام یاد آتے ہیں وہ صرف دنیا سے جانے کے یاد آتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ دنیا سے جانے کے یاد آتے ہیں، کسی کی دنیا میں آمد کا کوئی جشن نہیں مناتا۔ ایک صلوات پر محمد وآل۔ آمد کا کوئی جشن نہیں مناتا۔ لیکن مکمل طور پہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، کسی کی آمد کا کوئی جشن نہیں مناتا، لیکن عید میلاد النبی، میلاد النبی۔ آپ کو پتا ہے میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد، دیکھیں تقریر جو ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ جشن پڑھ رہے ہیں، یہ فضائل پڑھ رہے ہیں، یہ جملے الگ الگ ہیں۔ اب تو بہت سی چیزوں کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں سامعین کی کیا بات ہو، شاید بہت سے پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مقاصدہ ہو رہا ہے یا مسالمہ ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے والے محمد وآل محمد۔ سمجھ نہیں پاتے لوگ، نوحہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، بہرحال تو ایسا ہی مقررین کا معاملہ ہے۔ جشن پڑھنا اور ہے، فضائل پڑھنا اور ہے۔ جسے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ صاحب علامہ ابن حسن نونہروی صاحب قبلہ میلاد پڑھتے تھے، میلاد۔ آپ اس کا مطلب سمجھے کیا ہوتا تھا؟ ہم بھی پڑھتے ہیں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے ہو رہا ہے جشن، آپ نے اپنے گھر میں جشن کیا کسی امام کی آمد پر، اب مثلا مولا علی کا جشن ہے، اب ہم اس میں خیبر پڑھ رہے ہیں، خندق پڑھ رہے ہیں، احد پڑھ رہے ہیں، بدر پڑھ رہے ہیں، شب ہجرت پڑھ رہے ہیں، تو اس کو جشن کہا جائے گا۔ لیکن میلاد کب کہا جائے گا؟ میلاد اس وقت کہا جائے گا جب اس تقریر میں وہ تذکرے ہوں کہ جو امام کی آمد کے وقت رونما ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثلا یہ پڑھا جائے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، دیوار میں در پیدا ہوا، بی بی اندر گئیں، مولا علی دنیا میں تشریف لائے، یا مثلا امام حسین کا میلاد ہے تو اس میں فطر کے حالات پڑھے جائیں، فرشتوں کا آنا پڑھا جائے، تو اس کو کہا جائے گا میلاد۔ تو یہی مسئلہ پیغمبر کا ہے کہ خالی پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ ہو، پیغمبر کے کندھوں کا تذکرہ ہو، پیغمبر کی آنکھوں کا تذکرہ ہو، کچھ بھی بیان ہو، وہ میلاد نہیں کہا جائے گا۔ میلاد کب کہا جائے گا؟ کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو حالات رونما ہوئے یا جو معجزات سامنے آئے، جو نور پھیلا، اس کا جو بیان ہے وہ کہلائے گا میلاد۔ میرے خیال میں بچوں کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ میلاد جو ہے یہ ولادت سے بنا ہے، دنیا میں آنے سے بنا ہے، تو جب وہ تشریف لائے تو اس وقت کے حالات جو بیان ہوں گے اسے کہا جائے گا میلاد، اسے میلاد کہا جائے گا۔ تو میلاد میں کیا بیان ہوگا؟ کہ جب پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تو آتش کدہ فارس گل ہو گیا۔ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو جناب آمنہ کے آس پاس جو چراغ رکھے ہوئے تھے وہ گل ہو گئے، اور اس کے بعد پیغمبر کا نور پھیل گیا۔ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر اسلام نے سجدہ خالق میں سر رکھ دیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اور اس کے بعد پروردگار سے دعا کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ تمام حالات جو بیان ہوں
ان کا بیان کرنا کہلاتا ہے میلاد۔ سارے مسلمان زور دیتے ہیں، انہوں نے کہا آج عید میلاد النبی ہے۔ میں سارے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، ہمیں بتاؤ کہ سب سے پہلے یہ میلاد پڑھا کس نے؟ دیکھیں میں کہاں لے آیا آپ کو کہ سب سے پہلے یہ میلاد کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا سب سے پہلے یہ میلاد؟ کسی صحابی نے پڑھا؟ نہیں۔ کسی مکے کے رہنے والے نے پڑھا؟ کسی مدینے کے رہنے والے نے پڑھا؟ کسی نہیں پڑھا۔ تو پھر یہ پڑھا کس نے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جناب آمنہ نے تو بیان کیا نہیں، وہ تو سچا خانے میں ہے، تو یہ بیان کس نے کیا؟ آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں، یہ بیان کس نے کیا؟ عزیزو پڑھیے سیرت کی ساری کتابیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس وقت پیغمبر کا نزول یا ظہور یا آمد ہو رہی تھی، اس وقت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، اس وقت جناب آمنہ کے ساتھ حجرے میں صرف جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھی۔ کون موجود تھا؟ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد موجود تھی۔ اب پیغمبر کے دنیا میں آنے کے بعد جو کرامتیں، جو معجزات، جو حالات، جو فضائل رونما ہوئے، ان کو دیکھنے والی جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ پیغمبر کی آمد کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اس حجرے سے چلی، جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور آ کر سارے حالات بیان کیے۔ میں اس مجلس کے حوالے سے بہت دور تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا میلاد فاطمہ بنت اسد نے پڑھا اور ابو طالب نے سنا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا میلاد، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا میلاد جناب فاطمہ بنت اسد ہی نے تو پڑھا، فاطمہ بنت اسد نے پڑھا اور ابو طالب نے سنا۔ اور سنیے، لطف کی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، ہم مجلس پڑھ کے اترے، لوگ تعریف کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا۔ لیکن کچھ بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خالی تعریف نہیں کرتے بلکہ دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت عطا کرے، عمر عطا کرے، یہی کہتے ہیں نا، علم عطا کرے اور ترقی کیجئے اور ذکر اہل بیت کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داد کی ایک شکل دعا بھی ہوتی ہے۔ آپ میری بات اللہ جانے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی کے سامنے کوئی شعر سنائے، کسی کے سامنے کوئی تقریر کرے تو لوگ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں اور بعد میں لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے، زندہ رہیے، سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، آپ کے ارمان پورے ہوں۔ سنیے عزیزوں، جب کائنات میں پہلی مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے میلاد پڑھا تو سننے والا ایک سامع تھا جس کا نام تھا جناب ابو طالب۔ تو ابو طالب نے خالی داد نہیں دی بلکہ فاطمہ بنت اسد کو دعا بھی دی۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے اس دعا کو سن کر۔ آپ کو پتا ہے وہ دعا کیا تھی؟ جناب ابو طالب نے دعا دی فاطمہ بنت اسد کو جب انہوں نے میلاد پڑھا کہ آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر، ایسا ہی آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ یہ کہ آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، خداوند عالم آپ کو دنیا کے ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ دور دور تک لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں۔ سنیے قبلہ، ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جانتے ہیں نا، 6 بچے تھے، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا جناب طالب، جن کی وجہ سے کہلاتے ہیں ابو طالب، نام تھا عمران۔ یہ جناب طالب جو تھے، دیکھیں یہاں جو بچے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ جناب طالب پیغمبر کے ہم سن تھے، یعنی جس سال پیغمبر کی ولادت ہوئی اسی سال جناب طالب کی ولادت ہوئی۔ اب چونکہ میں نے کتاب میں نہیں دیکھا لہذا میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ جس دن پیغمبر کی ولادت ہوئی تو جناب طالب دنیا میں آ چکے تھے یا بعد میں دنیا میں آئے اسی سال،
یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لہذا میں عرض بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جناب طالب بہرحال سن 1 عام الفیل میں یعنی اسی سال دنیا میں تشریف لائے. جناب طالب کے 10 سال کے بعد جناب عقیل کی ولادت ہوئی. جناب عقیل کے 10 سال کے بعد جناب جعفر طیار کی ولادت ہوئی. دیکھیں جیسے آپ کا دل چاہے ویسے سنیے گا، لیکن کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اسی بیچ میں جناب عاتقہ اور جناب ام ہانی کی ولادت ہوئی، بیچ میں بیٹیوں کی ولادت. اور جناب جعفر طیار کے 10 سال کے بعد مولا علی کی ولادت ہوئی. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، جناب ابو طالب کے بارے میں تو لوگ یہی بحث کرتے رہتے ہیں وہ مومن تھے یا مومن نہیں تھے. اما ذرا غور کرو کہ ابو طالب کون تھے. آپ غور نہیں کر رہے کون تھے اور کہاں تک ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی. آپ شاید غور نہیں کر رہے. جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو مثلا طالب تھے یا نہیں تھے، بعد میں آنے والے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ابھی کچھ دن کے بعد اللہ تمہیں ایسے ہی بیٹا عطا کرے گا. ہائے ہائے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. یہ نہیں کہا کہ 10 سال کے بعد اللہ تمہیں ایسے ہی بیٹا عطا کرے گا، جبکہ 10 سال کے بعد عقیل کی ولادت ہونے والی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ 20 سال بعد تمہیں ایسے ہی بیٹا عطا کرے گا، جبکہ 20 سال بعد جعفر طیار کی ولادت ہونے والی ہے. بلکہ فرمایا 30 سال کے بعد اللہ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. 30 سال کے بعد اللہ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. اب جیسے چاہے ویسے سنیں یہ مجمع. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب خالی غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے، معرفت نور رکھنے والے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 30 سال بعد بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیچ میں یا علی کہ بیچ میں جو بیٹے آئیں گے وہ ہمارے بیٹے تو ہوں گے، مقدس ہوں گے، محترم ہوں گے، لیکن محمد جیسے نہیں ہوں گے. اب سمجھے آپ. اب یہ جناب ابو طالب ہیں اور یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. علم یجد کا یتیما فآوی. وہ وقت یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی. یہ ہے حفاظت ذکر، یہ ہے تحفظ ذکر، یہ ہے تحفظ ذکر. ہاں عزیزوں، یہ یتیم کا مسئلہ بھی ہے جب غضب مسئلہ ہے. مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. ان چیزوں کا خیال رکھا کہ کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو کوئی چیز دلانا اور یہ کرنا وہ تو بڑی بات ہے. پیار نہ کرنا. کیوں پیار نہ کرنا؟ کیوں پیار نہ کرنا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں احساس یتیمی تازہ ہو جائے. لیکن قبلہ جناب ابو طالب نے جو پیغمبر کو پالا وہ یتیم سمجھ کے نہیں پالا. میں کہوں گا بھتیجا سمجھ کے بھی نہیں پالا. اس لیے کہ اگر بھتیجا سمجھ کے پالتے، اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ اگر بھتیجا سمجھ کے پالتے تو پھر اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے اپنے بھتیجے کے بستر پر نہ سلاتے. اس لیے کہ بہرحال بیٹا قریب ہوتا ہے، بھتیجا دور ہوتا ہے. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر کیا سمجھ کے پالا؟ ابو طالب نے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے، ابو طالب نے محمد کو دین سمجھ کے پالا. اللہ اکبر. اور نہیں کیا آپ نے؟ ابو طالب نے محمد کو، آپ نے شاید اس جملے کو سمجھا نہیں یا غور نہیں فرمایا کہ ابو طالب نے محمد کو دین سمجھ کے پالا. اب یہ نہ کہو کہ محمد کے پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، یہ کہو کہ دین کے پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، اسلام کے پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں. اور سنیں گے آپ؟ اب یہی اصول آگے بڑھائیے. اپنے بیٹوں کو جو قربان کر رہے ہیں
تو محمد کو دین سمجھ کے اپنے بیٹوں کو قربان کرنا. سن رہے ہیں آپ؟ دین سمجھ کے قربان کر رہے ہیں. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی. آقا حسین رسول کے ایک زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے زانو پر ابراہیم ابن محمد پیغمبر کے اپنے بیٹے جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. پیغمبر کو اللہ نے یا تو جناب خدیجہ کے ذریعے سے اولاد عطا کی جس پہ صرف جناب فاطمہ زہرا باحیات رہیں, اور پھر بعد میں آخر میں جناب ماریہ قبطیہ کے ذریعے ایک بیٹا جناب ابراہیم کی شکل میں عطا فرمایا جو تقریباً امام حسین کے برابر تھے. اب ذرا اس نزاکت کو آپ ملاحظہ فرمائیں. ایک زانو پر حسین, ایک زانو پر حسین, دوسرے زانو پر ابراہیم. جبرائیل آئے, اللہ کہتا ہے کہ ایک وقت پہ دو سے محبت, اے رسول ایک کو دوسرے پر قربان کر دیجئے. اب آپ مجھے بتائیے, سوچ سمجھ کے بتائیے, دیکھیں بہت سی باتیں ہیں اس میں, بہت سے گوشے ہیں. امام حسین بے شک رسول کے بیٹے ہیں, ابراہیم بھی بیٹے ہیں, لیکن اگر آپ ظاہری نظر سے دیکھیے تو ایک بل واسطہ بیٹا ہے, ایک بلا واسطہ بیٹا ہے. ارے کیا کہنا, میں نے غلط تو نہیں عرض کی؟ آقا حسین کون ہے؟ بیٹی کے بیٹے, یہی تو ہے نا مسئلہ. اور ابراہیم کون ہے؟ خود پیغمبر کے بیٹے. یعنی ابراہیم بلا واسطہ بیٹے, امام حسین بل واسطہ بیٹے. دوسری بات قبلہ یہ ہے کہ رسول کا ابراہیم کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے, جبکہ علی و فاطمہ کے دوسرے بیٹے امام حسن موجود ہیں, شہزادی زینب و جناب ام کلثوم بیٹیاں موجود ہیں. اگر امام حسین کو ابراہیم پر قربان کر دیں تب بھی علی کے پاس ایک بیٹا رہ جائے گا. آپ غور نہیں کر رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے. لیکن ابراہیم کو جو حسین پر قربان کر رہے ہیں تو اب رسول کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہ جائے گا. لیکن رسول نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو حسین پر قربان کیا. اب یہ جملہ آپ کے حوالے, یا تو چند لوگ بیٹھے ہیں لیکن دور دور آن لائن لوگ مجلس سن رہے ہیں, میرے اس جملے کو یاد رکھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ اس جملے کو کلپ کی شکل میں آگے بھی بڑھائیے کہ یہ امام حسین پر رسول نے جو ابراہیم کو قربان کیا, اس کو اس نظریے سے نہ دیکھیے کہ رسول نے بیٹے کو نواسے پر قربان کر دیا. نہیں, رسول اللہ نے حسین کو نواسا سمجھ کے اپنا بیٹا قربان نہیں کیا, بلکہ رسول اللہ نے حسین کو دین سمجھ کر, دین سمجھ کر اپنا بیٹا حسین ابن علی کو قربان کر دیا. تو حسین نے بھی آواز دی, نانا اگر آپ نے ہمیں دین سمجھ کر اپنا بیٹا ہم پر قربان کیا تو کربلا کے میدان میں ہم بھی اپنے سارے بچے آپ کے نام پر قربان کر دیں. عزیزوں, ابھی یتیم پر گفتگو ہو رہی تھی. آج 7ویں محرم, ایک یتیم اور یاد آ رہا, ایک یتیم اور یاد آ رہا. عزیزوں, شب عاشور, آقا حسین, مولا حسین شب عاشور فہرست شہداء سنا رہے ہیں. دیکھو کل کون کون قتل کیا جائے گا, کل کون کون مارا جائے گا. فہرست شہداء سنا کے خاموش ہوئے. ایک کم سن بچہ اٹھا, چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ میرے لال, تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چچا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں. میرے لال, تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں. اپنا نام سنا تو چہرہ کھل گیا, لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. چچا
کیا اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ روئیے عزیزوں، روئیے، رونے میں کمی نہ کیجیے۔ جو جہاں مجلس سن رہا ہے وہیں روئے۔ الحمدللہ اس وقت ہر مکان ہمارا عزا خانہ ہے، ہر گھر عزا خانہ بنا ہوا ہے۔ جو جس طرح مجلس سن رہا ہے ویسے ہی روئے، چیخیں مار مار کے روئے، آنسوؤں میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ اپنے انصار سے، اپنے اہل بیت سے کہا تم اپنے اپنے خیموں میں جاؤ۔ سب خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے، کچھ دیر گفتگو کی۔ کتاب کا نام ہے ذکر العباس، علامہ نجم الحسن قراربی نے تحریر کیا کہ امام حسین نے کہا بہن زینب، میں ذرا اس وقت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کیا کر رہے ہیں اور میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ اٹھے امام حسین، سب سے پہلے اصحاب کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک خیمے کے قریب پہنچے، بڑا خیمہ تھا، بڑا خیمہ، اور اس خیمے میں جھانک کے دیکھا، پتہ ہے کیا دیکھا؟ جناب حبیب ابن مظاہر، امام حسین کے بچپن کے دوست، ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے، سامنے حسین کے انصار بیٹھے ہوئے، بالکل مجلس جیسا ماحول ہے۔ اور جناب حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم قتل کیے جائیں اور ہم میں سے کوئی موجود رہ جائے۔ انصار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں حبیب، آپ تو حسین کے حبیب ہیں، آپ تو حسین کے دوست ہیں، ارے کل ہمیں باری باری اجازت دلوا دیجیے گا، پھر دیکھیے گا ہم کیسے فداکاری کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس کے بعد آقا حسین نے اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک خیمے کے قریب آئے، احساس ہوا کہ خیمے میں کوئی ہے، جھانک کے دیکھا 3 شخصیتیں۔ کون کون؟ کہ ایک علی کا بیٹا عباس، ایک حسن کا بیٹا قاسم، ایک حسین کا بیٹا اکبر۔ سنا علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا عباس، کل سب سے پہلے میں آقا حسین کو اپنی جان قربان کروں گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں بیٹا علی اکبر ایسی باتیں نہیں کرتے، پہلے میں جاؤں گا۔ کہا چچا اگر آپ پہلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، بابا کا بازو شکستہ ہو جائے گا۔ کہا بیٹا تم بھی تو سوچو، اگر تم مارے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی۔ 13 برس کے قاسم اٹھے، چچا نہ پہلے آپ جائیں گے، نہ بھیا علی اکبر پہلے آپ جائیں گے، پہلے میں جا کے قربانی پیش کروں گا، اس لیے کہ اگر چچا مارے گئے تو امو حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی، اگر بھیا علی اکبر مارے گئے تو امو کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی، لیکن میرے مارے جانے سے کچھ نہ ہوگا، اس لیے کہ میں یتیم ہوں۔ بس عزیزوں سنیے حوصلہ تھوڑا سا رکھیے، مجھے مصائب پڑھ لینے دیجیے۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو سینے سے لگایا، میرے لال جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا۔ عزیزوں کیا میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو حسین شب عاشور جناب قاسم سے کہہ رہے تھے میرے لال جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، وہی حسین ہے جب قاسم میدان کی طرف چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ہاں عزیزوں قد اتنا کم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس آگے بڑھو، گھوڑے کی رکابوں کو پلٹ دو۔ قاسم گھوڑے پر سوار، ایک باریک سے کرتا پہنے ہوئے ہیں، وہ آقا حسین آگے بڑھے، قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ خدا سلامت رکھے ان بچوں کو،
لیکن یہ کربلا سے درس ملتا ہے، گریبان چاک کرنا یتیمی کی علامت ہے۔ خدا ان بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ موجود رکھے، اس بات کا زندگی میں ہمیشہ خیال رکھنا۔ عزیزوں، جناب قاسم چلے گئے، جناب زینب نے بلایا خیمے کے اندر امام حسین کو، بھیا حسین یہ آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بہن زینب کیا پوچھ لیا؟ کہا بھیا بتاؤ کہ تم نے گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بہن زینب چاک گریبان یتیمی کی علامت ہے، میں نے اس لیے گریبان چاک کر دیا کہ شاید کوئی قاسم کو یتیم سمجھ کے کچھ رحم کرے۔ عزیزوں، شہزادہ میدان میں آیا، قاسم میدان میں آئے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، میں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ قاسم میدان میں آئے، میدان میں آ کے تلوار نکالی، تلوار نکال کر جناب قاسم نے جنگ کرنا شروع کی۔ قاسم جنگ کر رہے ہیں، ازرق شامی اور اس کے 7 بیٹوں کو قتل کیا۔ باب المراد مجھے قوت دے کہ میں پڑھ لے جاؤں۔ ہاں عزیزوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ قاسم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ازرق شامی اور اس کے 7 بیٹوں کو فنار کیا۔ عزیزوں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے پشت پر گرد سے وائر کیا، 13 برس کا شہزادہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، یا ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئی ہے۔ آواز دی بیٹا قاسم، بیٹا قاسم میں آ رہا ہوں۔ اور راوی کہتا ہے سنیے سنیے، زیادہ سخت مسائل پڑھنے کے ہم عادی نہیں ہیں، ہم صرف آپ کو متوجہ کریں گے، آپ دیکھتا ہوں آپ کیسے پرسا دیتے ہیں۔ عزیزوں راوی کہتا ہے حسین کربلا میں اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے کبھی نہیں آئے جتنی تیزی سے قاسم کو پکارنے پہ آئے۔ ہاں عزیزوں بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ساتھ میں عباس، علی اکبر، سامنے قاتل قاسم نظر پڑا، چاہتے تھے کہ قاتل قاسم کو قتل کریں۔ فوج میں ہلچل ہوئی، عزیزوں ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم پامال ہو رہے ہیں۔ جب گھوڑے کی ٹاپ سینے پہ پڑتی تھی آواز دیتے تھے یا ماں ادرکنی، یا ماں ادرکنی۔ عزیزوں اب جو حسین پہنچے تو قاسم کا جسم، بس اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا، تو قاسم کا لاشا ایک جگہ پہ نہیں ملا۔ ہر شہید کا لاشا حسین نے ایک جگہ سے اٹھایا، لیکن قاسم کا لاشا ایک جگہ سے نہ اٹھایا، ابا کو اتار کے زمین پر بچھایا، ایک ٹکڑا ایک جگہ سے، ایک ٹکڑا ایک جگہ سے، ایک ٹکڑا ایک جگہ سے۔ عزیزوں حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، ایک گٹری بنا کے لے کے چلے، ایک ہی جملہ، ایک جملہ کیا فرمایا؟ میرے لال مجھے آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، تیرا بدن ٹکڑے